وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا، محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا، تو یہ جذبات احساسات رکھنے والا انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ اس کے علاج معالجے کے لیے توجہ ہی نہ دے؟ اسی لیے انسان معاشرے میں جو ہے وہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں۔ ایک انسان کی بیوی، بچے، یہ سب مل کر ایک گھرانہ بنتے ہیں۔ پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، کئی خاندان مل کر پھر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ شہر آباد ہوتے ہیں، ملک آباد ہوتے ہیں، اسی طرح آج دنیا آباد ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح برتن اکٹھے رہیں تو کھٹکتے ہیں، انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بسا اوقات رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی انسان اوور ایکسپیکٹ کر لیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو رنجش ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی فیلنگز دوسرے کے بیہیویئر کی وجہ سے ہرٹ ہوتی ہیں، تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھاؤ رہتا ہے۔ شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، کبھی تو سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے اور کبھی آپس میں گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نام فساد ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے۔ آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں نہ ہوں؟ کہیں بہن بھائی میں رنجشیں، کہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان رنجشیں، کہیں آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں، کہیں ساس بہو کے جھگڑے، کہیں پر پڑوسی اور پڑوسی کے جھگڑے، اور دفتروں کی تو حالت بتانے کے قابل ہی نہیں۔ جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ پروفیشنل جیلسی جس کو کہتے ہیں، وہ اس قدر ہوتی ہے کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دفتروں کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، اور ایک دوسرے کو
رسوا کرنے میں یا اس کی غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ شروع میں اس عاجز کا ارادہ تھا کہ اس دفعہ کی رمضان کی محفلوں میں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کے بارے میں 8-10 بیان کر دیے جائیں، مگر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ سفر کر کے جب یہاں پہنچا تو اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈالی کہ مقصود تو بیانات سے اصلاح ہے، تو اس دفعہ یہ بات زیر بیان رکھی جائے کہ آپس کے جھگڑے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس رمضان کے جتنے بھی مستورات کے بیان ہوں گے بنیادی طور پر ان کا محور جھگڑا اور فساد کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کے مختلف حصے بنیں گے۔ جیسے آج کی بیان میں بچوں کے جھگڑے، اسی طرح بڑوں کے جھگڑے، پھر گھر کے جھگڑے، ازدواجی زندگی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، پڑوسی کے جھگڑے، تو یہ عنوانات بڑھتے چلے جائیں گے اور مضمون خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے اس بات کی فریاد کرتے ہیں کہ وہ موقع محل کے مطابق صحیح باتیں دلوں میں ڈالے، کیونکہ اس عنوان پہ عام طور پر مواد بھی بہت کم ملتا ہے۔ عزیز بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کے نوٹس بنائیں، انہیں یاد رکھیں اور نیت لے کر بیٹھیں کہ ہم نے ایسی زندگی حاصل کرنی ہے جس میں جھگڑا فساد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب ان کا اپنا مائنڈ کلیئر ہوگا تو یہ کل بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کر سکیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ عنوانات اہم بھی بہت ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاہم بچے کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے کہ پھر یہ بات سمجھنی آسان ہوگی کہ بچوں کے جھگڑوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سائنس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برتھ آرڈر۔ اس میں ماہر نفسیات سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ بچے گھر میں جس پوزیشن پر پیدا ہوتے ہیں فطری طور پر ان میں کچھ عادتیں اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثلا گھر کے سارے بچے 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سب سے بڑا بچہ جس کو ایلڈر کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کی عادتوں میں آپ کو نظم و ضبط زیادہ نظر آئے گا۔ اس کی طبیعت کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بچے ڈکٹیٹر بھی بن جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ لوگ قانون کے مطابق رہنا اور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ فطری طور پر اللہ نے ان کی طبیعت ایسے بنائی ہوتی ہے، لہذا جو بچہ بھی سب سے گھر میں بڑا ہوگا آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بچہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ذمہ دار ہوگا، مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پوزیشن کی بھی طبیعت ہوگی، وہ دوسروں پر رول بھی کرنا چاہتا ہوگا، تو یہ چاہے گا کہ ہر معاملے میں میری بات مانی جائے، مجھے فالو کیا جائے، مجھے بڑا بنا کے رکھا جائے۔ یہ فطری طور پر چیز اس بچے کے اندر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے درمیان کا بچہ، مڈل بیبی۔ یہ بچہ جس سے کہ کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، یہ فطری طور پر فائٹر بچہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سروائیول کے لیے بڑے سے بھی فائٹ کرنا پڑتا ہے، چھوٹے سے بھی فائٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ
بڑے کو اہمیت زیادہ ملتی ہے یا چھوٹے کو مل جاتی ہے، اور درمیان والے عام طور پر اگنور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بچے اگنور ہوتے ہیں اس لیے طبعاً یہ بچے فائٹر قسم کے بچے ہوتے ہیں، مگر یہ پرابلم سالور بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے سامنے مسئلے آتے ہیں اور یہ ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں سینس آف کمپٹیشن دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ، جس کو بیبی آف دی فیملی کہتے ہیں، عام طور پر محبتیں بھی اسی کو زیادہ ملتی ہیں، توجہات بھی اسی کو زیادہ ملتی ہیں۔ یہ بچہ عام طور پر شو بوائے بچہ ہوتا ہے، یہ مینیپولیشن کا ماسٹر ہوتا ہے، یہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کی محبتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کا ماہر ہوتا ہے۔ تو گویا کسی کے اگر 5 بچے ہیں تو جو بڑا بچہ ہوا وہ تو ہوا ایلڈر ون، اس کی نفسیات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس کے اندر نظم و ضبط ہوگا، وہ سیریس بچہ ہوگا، احساس ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ اور درمیان کے جو 3 بچے ہیں یہ تینوں بچے مڈل بیبیز کہلائیں گے، تینوں کی نفسیات ایک ہی جیسی ہوگی، ان کو اپنی سروائیول کے لیے فائٹ بھی کرنا پڑے گا، پرابلمز کو سالو بھی کرنا پڑے گا، ان کو جینے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس لیے ان بچوں میں عام طور پر سینس آف سٹرگل زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سب سے چھوٹا بچہ، اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ گھر کا چونکہ محبوب ہوتا ہے، چھوٹی بیٹی ہو چھوٹا بیٹا ہو، محبتیں بھی زیادہ ملتی ہیں، اور عام ہمارے گھروں کا دستور ہے کہ ماں باپ بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ پھر اپنی پوزیشن کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے، مگر مینیپولیشن کا عام طور پہ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو باتیں کہی گئیں ہر بچہ ایسا ہی ہو، لیکن جب آپ 1000 بندوں کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جنرلی عام طور پر بچوں کا بیہیویئر اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے لاکھوں بچوں کو اس بات پر پرکھا اور انہوں نے یہ اصول نکالے نفسیات کے۔ اس لیے بچوں کے معاملے میں یہ 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ بچے کا برتھ آرڈر کیا ہے، لہذا اس سے چند چیزیں ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے اور پھر اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک جنرل بات آپ کو اس لیے کہہ دی کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس بچے سے ڈیل کر رہی ہیں، اس کی پرابلمز کس طرح کی ہو سکتی ہیں، اور آپ نے اس کی پرابلمز کو پھر کس طرح سالو کرنا ہے۔ تاہم ایک بات بہت بنیادی ہے کہ بچے کچے ہوتے ہیں، ان کے دماغ ابھی پختہ نہیں ہوتے، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو اپنے کچے ذہن کی وجہ سے وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء بچپن میں بچوں ہی کی طرح رہے، بلکہ عام طور پر بچے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے جب دانت نکل رہے ہوں تو کوئی چیز بھی اس کے منہ میں ڈالو تو وہ اس کو چباتا ہے، اس کو کاٹتا ہے۔ ہر بچے کی عمر میں ایک خاص حصہ ایسا آتا ہے کہ اس کو چیز کو چبانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ انگلی دیں تو انگلی کو کاٹے گا، اپنی ہتھیلی دیں تو ہتھیلی کو کاٹے گا، یہ بچے کی فطرت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کے واقعات مؤرخین نے بہت تھوڑے لکھے ہیں۔ جو سیرت کی کتابیں ملتی ہیں ان میں آپ کی جوانی کے اگر واقعات دیکھیں تو وہ اگر 99% ہیں تو بچپن کے واقعات 1% بھی نہیں ملتے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ جو آج گودوں میں پل رہا ہے کل اس نے بڑے ہو کر پوری دنیا کے
معلم بن کر پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب ہونا ہے۔ اس لیے بچپن کے واقعات اتنے زیادہ کتابوں میں نہیں قلم بند کیے گئے۔ چند ایک واقعات ہیں جن میں سے کچھ واقعات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتلا دیے، اور ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بہن شیما وہ اٹھایا کرتی تھی، تو غالباً ایسی ہی عمر ہوگی کہ جس میں انسان کے دانت نکلتے ہیں اور اس کو کاٹنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ تو شیما نے کہیں آپ کو کندھے سے لگایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پر اس کے دانت سے کاٹا۔ یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے نشان پڑ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نشان ان کے رہا، چنانچہ جب ان کے قبیلہ کے لوگ گرفتار ہو کر گئے تو شیما اس وقت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، آپ میری بہن کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں، اور نشانی کے طور پر اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اٹھایا ہوا تھا اور آپ نے کاٹا تھا اور میرے جسم پر وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نشان کو دیکھا تو آپ کو بھی یاد آیا کہ ہاں بچپن میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو اس چادر پر بٹھایا۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کا بچپن بھی اسی طرح گزرا کہ انہوں نے بچپن میں بہت ہی کچے قسم کے کام بھی کیے جو عام طور پر بچے کرتے ہیں۔ تو بچے سے بچوں والی باتیں ہی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، لہذا ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ بچے سے بڑے مردوں والی باتیں ایکسپیکٹ مت کریں، بچوں والی باتیں ایکسپیکٹ کریں۔ وہ بچپن کی عمر میں ہے، ذہن کچا ہے، تجربہ نہیں، تو وہ اس قسم کی باتیں کرے گا، لہذا ایکسپیکٹیشن کا لیول بھی اسی طرح رکھنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات خود بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا۔ اس ٹھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی، اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ سی تھی، پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو۔ جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا، کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو۔ کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتارنے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اب بچے تھے، کچے تھے، تو گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے۔ تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا۔ والد نے کہا کہ بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب میں چل بھی رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹی گیا، اور اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے، میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پکڑے رکھنا، تم نے یہ کپڑا کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہیں رہی۔ تو کہنے لگے کہ والد نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا کہ دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے
تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ بچپن کی ہوئی والد کی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کے جلملاہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، یہ اٹھ کے پڑھتے ہی نہیں تہجد۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے، ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کے کرنے پر گناہ ہوا۔ تو دیکھیے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے اور عقل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے استاد کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق تعلیم دے رہا تھا۔ ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواک کا کرنا جائز ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کو روزے دار کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی۔ بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر۔ کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو کہا کہ ابو روزے میں مسواک نہیں کرنی ہوتی۔ جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے تم روزے میں مسواک نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو، اور ابھی جو تم نے بات کی تو وہ غیبت تھی اور تم نے اپنا مردہ بھائی کا گویا گوشت کھا لیا، تو کیا روزے میں یہ گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا؟ کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے کتنا بچنا چاہیے۔ تو یہ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ بات بات کے مطابق ان بچوں کی اصلاح بھی کرتی چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی بھی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح بچے ماشاء اللہ پلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں۔ اور جن ماؤں کو علم نہیں ہوتا، یا تو وہ غلطیوں پہ بھی درگزر کر دیں گی، پیار کر لیں گی، اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر جائز سوال کے اوپر بھی ڈانٹ کر چپ کروا لیں گی۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بچے کچے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور جو ہے اس قسم کی کام بھی کریں گے۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں والد صاحب کا عمامہ پڑا ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا کہ اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا، اور میں بہنوں کو کہتا ہٹو راستہ دو، اس لیے کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گویا یہ کھیل کھیلتا تھا کہ سر پہ عمامہ رکھ کے میں چلتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہٹو دیکھو دہلی کے مولانا آ رہے ہیں، اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو اور استقبال میں تم نعرے لگاؤ۔ اب بہنیں کہتی کہ ہم کیوں نعرے لگائیں؟ اس لیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، مولانا کو استقبال کے لیے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو 2-3 ہیں۔ تو کہتے کہ نہیں، تم یوں ہی سمجھ لو کہ تم ہزاروں ہو اور میرا استقبال کر رہے ہو، لہذا تم نعرے لگاؤ۔ اب چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح یہ بات کھیل رہا ہے۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی،
ایک مرتبہ اس نے بچپن میں ان کو کوئی کام کہا، انہوں نے نہ کیا، ضد کر گئے، تو بڑی بہن خفا ہوئی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابو یہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے سنا نا کہ بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں، تو میں نے اسی وقت اپنے منہ سے چوں چوں کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو اگر انڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے یہ مرغی کے بچے کیسے نکلتے؟ اب چھوٹا بچہ ہے، دیکھو وہ اپنی بہن کی بات پہ کس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے۔ تو بچے کھیلتے بھی ہیں تو پھر اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی باتیں کھیلتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی ان کا کھیل بن جاتا ہے۔ مولانا طلحہ دامت برکاتہم خود ایک مطلبہ فرمانے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا اور میں ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا۔ اب میں چھوٹا جو ہے وہ بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان کہ ادھر سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، اور مجھے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ صاحبزادے صاحب ہمیں بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھ جائیں، تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کے کہا اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا۔ تو اب دیکھیے بچہ ہے لیکن وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کر رہا ہے۔ بچے اسی طرح کے کام کرتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ کر لینی چاہیے۔ ہاں کئی مرتبہ وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ کبھی وہ سہم جاتے ہیں، کبھی وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہمت کر جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس زمانے میں اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا تھا، اور یہ دو رسمیں بڑے شان سے منائی جاتی تھیں۔ ایک رسم بسم اللہ قرآن شروع کروانے سے پہلے، اور ایک رسم آمین جب قرآن ختم ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کی یہ تقریبات ہوا کرتی تھیں۔ کہنے لگی کہ امی نے مجھے نہلایا، پھر بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، خوب مجھے سجا دیا گیا، گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹھائی کا انتظام کیا ہوا، خوش باش ہیں، حتیٰ کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی۔ اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پردے کے پیچھے لگ کر میری آواز سے بسم اللہ سننے کو ترس رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروع کرے گا، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ۔ کہنے لگے مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا۔ بار بار قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے والد نے کہا، دوسروں نے کہا، مگر کچھ ماحول ایسا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی اور میں بولنے پہ آمادہ ہی نہ ہوں۔ بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ 10-15 منٹ خوب منتیں کی گئیں اور میں نے نہ اس وقت بولنا تھا نہ میں بولا، چپ لگی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ لوگ اٹھ گئے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں۔ عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آ گئی کہ بچے نے اس موقع پہ نہیں پڑھا۔ والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے پھر ایک تھپڑ بھی لگا دیا کہ جب سب تجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے میں نے تھپڑ بھی کھا لیا، وہ آنسو بھی بہا لیے، پڑھا پھر بھی نہیں۔ خیر کیا ہوا کہ میرا قریبی ایک رشتہ دار تھا جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو، کوئی بات نہیں، رو نہیں۔ وہ مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے گیا، مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا، ارے میاں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم 2 لفظ پڑھ دو؟
کیا تمہیں لوگ بے وقوف کہیں تو یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بے وقوف نہیں ہوں۔ اس نے کہا تمہیں اگر گندا بچہ کہیں تو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں گندا بچہ تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کے سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو۔ کہنے لگے جب اس نے مجھے اس طرح پراپرلی ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا، گھر میں بیٹھنے والی عورتوں نے بھی بسم اللہ کی آواز سن لی۔ تو اب دیکھیے کہ ہے تو بچہ، لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو چپ لگی ہوئی تھی، اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس نے اتنا اونچا پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آوازیں جانے لگ گئیں۔ تو یہ بچے عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کو کوئی بات کہی، اس نے نہ کر دی، ماننے پہ تیار ہی نہیں، غصہ مت ہوں، آپ اس کا تھوڑا سا ماحول بدل دیں، ادھر ادھر کی بات بدل دیں، اور بات بدلنے کے تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گی تو وہ فوراً کر لے گا۔ بچے کی اللہ نے میموری بہت شارٹ بنائی ہوتی ہے، اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ڈیل کرنا بندے کو آنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خانچے والا آتا تھا، وہ کبھی گنڈیریاں بیچتا تھا اور کبھی سموسے بیچتا تھا اور ایسی چٹپٹی چیزیں بیچتا تھا۔ سارا دن مجھے بس اس کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے اور وہ خانچے والا صدا لگائے اور میں امی سے پیسہ لوں اور اس سے جا کر چٹپٹی چیز لا کر کھاؤں۔ لو، بچے کی زندگی کا سب سے بڑا یہی گویا اس وقت مقصد بنا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی اور سورج تو سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی۔ تو ساری باتیں سن کے میں ہنس پڑا۔ تو امی نے کہا کہ بیٹے ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے، سارے گھر والے ہنسنے لگے کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ، اور بچے کا حال دیکھو کہ کہہ رہا ہے کہ امی اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام تھا رحمتی۔ وہ گھر کے کام سمیٹتی تھی، قریب ہی رہتی تھی۔ اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا، چھوٹا سا میمہ۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جانشین تھے، وہ بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں خود کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ چھوٹا بکری کا بچہ بہت اچھا لگتا تھا، تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ آپس میں حج کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا تو آخر پہ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی حج پہ جاؤں گا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ کیسے حج پہ جاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ رحمتی کی بکری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، میں اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کر حج کے لیے جاؤں گا۔ اب دیکھو، چھوٹا سا بچہ بچپن کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کروں گا۔ کہنے لگے یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ پھر مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کبھی مجھے ملتے تو بچپن میں مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہاں سناؤ بچے تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بچے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے حج کروں گا، تو حضرت مسکرایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش دیوبند میں ہوئی، والدین وہیں رہتے تھے، اور
وہیں پر میرے لڑکپن کی عمر گزری، پڑھنے کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن عاقل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم آپس میں سرکنڈے کھیل رہے تھے، یعنی چند چھوٹے سے ٹکڑے تھے سرکنڈے کے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، یوں رکھو یوں پھینکو، تم جیت جاؤ گے یہ ہار جائے گا۔ کہنے لگے سرکنڈوں کا کھیل میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈے مجھ سے جیت لیے۔ فرماتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ اتنا میرا نقصان ہو گیا۔ اب سوچو کہ بچے کی دنیا کیا ہے کہ سرکنڈے اس سے اگر کسی نے جیت لیے تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی اب میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے، مگر بچپن میں میرا کیا حال تھا کہ سرکنڈوں کے چلے جانے پر میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچپن میں انسان کی ایسی ہی امنگیں ہوتی ہیں اور تمنائیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اکبر الہ آبادی بڑے ظریف شاعر گزرے ہیں، مگر بہت تعلیم یافتہ تھے اور اپنے وقت کے جج تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی۔ اب ولیمہ کی تقریب تھی، اس ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کے ذمہ دار لوگ، بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے نا وہ آئے ہوئے تھے، اور بیٹا بھی ماشاءاللہ جوان العمر تھا، اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب بھی تھی۔ تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو تحفہ دوں گا۔ اب انہوں نے تحفہ ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا تھا، یعنی گفٹ پیک کروایا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے، اور باپ اتنا ریسپیکٹڈ پرسن ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمہ کے اوپر ایک تحفہ پیش کر رہا ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کوئی سونے کا بنا ہوگا، کوئی ڈائمنڈ ہوگا، کیا قیمتی چیز ہوگی، گھڑی ہوگی، کیا ہوگی۔ کہنے لگے کہ سب لوگوں نے دلچسپی لی کہ آخر اس گفٹ پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے اس گفٹ پیک کو کھولو، میں نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک طے تھی، پھر اس کے اندر دوسری طے، پھر اس کے اندر تیسری طے۔ اب میں کھولتا جا رہا ہوں اور لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے، خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب میں نے آخر پر آخری طے اتاری تو اندر ایک چھوٹا سا کھلونا تھا بچوں کے کھیلنے کا۔ جب وہ کھلونا نکلا تو سارا مجمع ہنسنے لگا۔ میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ میری ولیمہ کی تقریب ہے اور والد صاحب نے مجھے یہ کھلونا دینا تھا اور لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہونی تھی میری، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ خیر لوگ تو ہنسے مسکرائے، انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چند دن کے بعد ابو سے بیٹھے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ابو آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مذاق بنا دیا، سارے مجھ پر ہنسنے لگے کہ مجھے آپ نے یہ چھوٹا سا کھلونا دیا اس تقریب کی خوشی میں۔ تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک میسج دینا چاہتا تھا، ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اسی کھلونے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا، تو آپ اتنا روئے، اتنا خفا ہوئے کہ آپ ایک ہفتہ مجھ سے بولے بھی نہیں کہ مجھے کھلونا لے کر کیوں نہیں دیا۔ اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی،
اس کھلونے کی اتنی پسندیدگی تھی آپ میں کہ آپ نے اپنے والد سے ایک ہفتہ کلام تک نہ کیا. میں نے یہ سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں یہ کھلونا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹے، بچپن میں اس کھلونے کو لینا یہ آپ کی آرزو تھی، یہ آپ کی تمنا تھی، لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیا اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے منہ موڑ لیا تھا. میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے، بچپن کی تمنائیں جوانی میں اگر بندے کے سامنے کھولی جائیں، بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی ہوتی ہے. تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرزو اور تمنا مت بنانا کہ کل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو. تو دیکھیے، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شروع سے یہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے اور لڑکپن میں ہی وہ بڑے ذمہ دار بن کے رہتے ہیں. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے گھر کے حالات غربت ہی کے تھے، مگر میں نے کسی سے ٹوپیاں بنانا سیکھ لیا تھا. جیسے عورتیں کریشیے کے ساتھ بیٹھ کے مختلف چیزیں بناتی رہتی ہیں، تو کہنے لگے کہ بس میں بھی اسی طرح بیٹھ کے وہ ٹوپی بناتا رہتا تھا. حتیٰ کہ کئی مرتبہ استاد کلاس میں پڑھا رہا ہوتا تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، سبق بھی سن رہا ہوتا تھا اور ساتھ ٹوپی بھی بنا رہا ہوتا تھا. مگر اللہ نے ذہن ایسا دیا تھا کہ ساتھ والے بچے جب کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے تھے تو میں ٹوپی بنانا چھوڑ کر ان کو وہ بات سنا دیتا تھا، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ تم ٹوپیاں بناتے ہوئے استاد کا درس سنتے ہو اور اتنا تمہیں یاد ہوتا ہے. فرماتے میں اس طرح ٹائم بچا کے ٹوپیاں بناتا، ان کو بیچتا اور اس سے جو مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے اس سے میں اپنے مدرسے کا خرچہ چلایا کرتا تھا. تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بچپن میں ان کو اللہ رب العزت احساس ذمہ داری دے دیتا ہے. خود مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بستی سے جب دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتا تو سردیوں کی راتوں میں امتحانوں کے قریب رات کو ذرا دیر تک پڑھنا ہوتا تھا، تیاری کرنی ہوتی تھی. جب میں واپس لوٹ کے آتا تو گھر کے سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، امی اٹھتی اور اس وقت مجھے وہ کھانا گرم کر کے دیتی. تو میں امی کی منت سے ماجت کرتا کہ آپ کیوں سردیوں میں اٹھتی ہیں، بس آپ کھانا رکھ دیا کریں، میں خود ہی آ کے کھا لیا کروں گا. بڑی مشکل سے امی کو میں نے منایا. فرماتے کہ میں جب آتا تو سالن جمع ہوا ہوتا، میں اس کے اوپر سے جو جمی ہوئی تہتی وہ ہٹا دیا کرتا تھا اور ٹھنڈا کھانا کھا کر گزارا کر لیتا، لیکن میں اپنی تعلیم میں حرج آنے نہیں دیتا تھا. اب دیکھو نا، جن بچوں کے اندر بچپن لڑکپن سے یوں علم کا شغف ہو، شوق ہو، طلب ہو، احساس ذمہ داری ہو اور وہ علم کی خاطر اس طرح اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کریں، پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جوانی میں آسمان علم کے اوپر ستارے بن کر چمکا کرتے ہیں. پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے اس بچے کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیا. چنانچہ بچپن میں ایک تو بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ جن کے ساتھ کھیل رہا ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ دوست سے اتنا کچھ وہ سیکھتا ہے کہ جتنا وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا. بچی ہے تو سہیلی سے سیکھے گی، بچہ ہے تو اپنے دوست سے سیکھے گا. اس لیے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بچہ بالکل کند ذہن ہو لیکن دوست اس کا نیک ہو تو اس بچے کی کشتی کبھی نہ کبھی کنارے لگ جائے گی. اور بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر دوست اس کا برا ہو
تو کبھی نہ کبھی اس کی کشتی بیچ دریا میں ڈوب جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی اچھی تربیت کی کہ ان کے بیٹے پھر اپنے وقت کے شیخ الحدیث بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ چنانچہ بعض بچے بچپن میں ہی سعادت کے آثار لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بچے تھے حافظ احمد صاحب۔ اللہ کی شان کہ ان کی شادی ہوئی تو ایک آدھ بچہ ہوا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، پھر کچھ عرصہ بچے ہی نہیں ہوئے، امید ہی نہیں لگی، سب لوگ فکر مند تھے اور سب چاہتے تھے کہ خاندان قاسمی کا سلسلہ یہ چلتا رہے، علمی گھرانہ ہے اور یہ علمی یادگاریں آگے بڑھتی رہیں، قیامت تک ان کا فیض چلے، سب لوگ دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی امید ہی نہیں نظر آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے، ایک بزرگ تھے فتح پور کے رہنے والے، ان کی طرف کوئی جانے والا آدمی تھا، اس کو پیغام دے کر بھیجا کہ جی حافظ احمد صاحب کے لیے اولاد کی دعا کریں۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر پیغام بھی دیا۔ وہ بزرگ جانتے تھے اس خاندان کی علمی وجاہت اور علمی مقام کو، تو انہوں نے جب سنا تو تھوڑی دیر تو خاموش رہے، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے ہاں ہاں بچہ ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، حاجی ہوگا، عالم ہوگا، اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ یہ الفاظ کہے اور اس کے چند دن کے بعد امید لگ گئی ان کی اہلیہ کو، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جو بڑے ہو کر حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ بنے۔ تو دیکھیے بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ ان کو ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے، ایسی شخصیت نے پیدا ہونا تھا۔ تو بچپن میں بچے کو بہت ساری باتیں بچپن میں پیش آتی ہیں، ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کو اس عمر میں ڈیل کیسے کرنا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والدہ نے دودھ دیا ہم دو بھائیوں کو، میرا بڑا بھائی تھا اور میں تھا، تو اب میں ضد کرنے لگا کہ پہلے میں پیوں گا۔ بھائی کے ہاتھ میں چونکہ والدہ نے گلاس دیا تھا، بھائی نے کہا کہ نہیں میں نہیں پینے۔ اب میں جتنا رو رہا ہوں، ضد کر رہا ہوں، بھائی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں میں پہلے پیوں گا۔ کہنے لگے جب میں نے زیادہ رویا دھویا اور ادھم مچایا تو بھائی نے غصے میں آ کے اپنا بھی دودھ پیا اور میرے حصے کا بھی دودھ پی لیا، اور خالی گلاس ایک طرف کو رکھ دیا کہ اب تمہیں دودھ ملنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہوا کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کبھی بھی ضد نہ کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ضد کرنے سے تو انسان اپنے حصے سے بھی محروم ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایک سبق سیکھا اس بچپن کی زندگی میں۔ تاہم یہ تو جنرل باتیں تھیں جو آپ کو بچوں کے بارے میں بتائیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ رہے کہ بچے سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں، بچوں کے جھگڑے میں یہ بات سمجھیں کہ جھگڑا ہونے کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ناپسند آتی ہے، کوئی چیز انسان کو ناپسند آتی ہے، وہ اسے ڈس لائک کرتا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی چیز کا۔ پھر سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس ڈس لائک کرنے والی چیز یا بات پر اس کو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو پہلا سٹیپ ناپسندیدگی، اور دوسرا سٹیپ ناراضگی، اور ناراضگی کے بعد تیسرا سٹیپ جا کر جھگڑا بنتا ہے۔ یعنی جھگڑا یکدم نہیں ہو جاتا، جھگڑے سے پہلے 2 سٹیپ اور بھی ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا، دوسرا سٹیپ کہ وہ اس پر کسی سے ناراضگی ہونا، اور ناراضگی کے بعد تیسرا سٹیپ کہ اس کے ساتھ پھر جھگڑا ہونا۔ بچوں کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتے ہیں، مثلا کسی نے کھلونا چھین لیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آم گھر میں لگا ہوا تھا، درخت نیچے گرا، ایک نے کہا میں نے اٹھانے، دوسرے نے کہا میں نے اٹھانے، چلو اس بات پہ آپس میں جھگڑا ہو گیا۔
لو ایک بچہ بڑا تھا ایک چھوٹا، بڑے نے چھوٹے کا منہ چڑھا دیا اور اس بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دو بچے آپس میں کھیل رہے تھے، اب کھیلتے ہوئے ایک جیت گیا تو ہارنے والے نے جھگڑا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے میری خواہش پوری ہو۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ بچے کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری بات پوری ہو۔ اس لیے تو انسان کے نفس کو بچے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو۔ ہر بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ میری خواہش پوری ہو، مگر اس کے اظہار میں وہ بچہ بے تکلف ہوتا ہے، وہ گہرائی نہیں ہوتی کہ اندر سے اور اوپر سے اور۔ یہ بڑوں کو اللہ تعالی کیفیت دے دیتے ہیں کہ وہ اوپر سے سمائلنگ اور ان سائڈ بوائلنگ، ان کے اندر یہ دورنگی آ جاتی ہے، اتنی گہرائی آ جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے جذبات کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ان سائڈ کیا ہے۔ نہیں، بچے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کے اظہار میں بے تکلف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنی خوشی کا بھی اظہار بے تکلف کر دیتے ہیں اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی بے تکلف کر دیتے ہیں، اس کو وہ ہولڈ نہیں کر سکتے، اور پھر ان کو زبان سے کئی مرتبہ اظہار کرنے کا پورا طریقہ ہی نہیں آتا، الفاظ ہی نہیں آتے، تو ان کے پاس ایک رونا دھونا ہی تو ہوتا ہے۔ اس لیے بچے ناپسندیدگی کا اظہار رو دھو کر کیا کرتے ہیں۔ لہذا ماؤں کی خدمت میں گزارش ہے کہ کھیلنے والے چھوٹی عمر کے بچے جب کسی بات پر رونا شروع کر دیں تو آپ فوراً طیش میں مت آ جائیں، آپ فوراً لڑائی کا حصہ نہ بن جائیں۔ بچے بچے ہیں، وہ جو چھوٹا بچہ رو رہا ہے ممکن ہے کہ اس کی وجہ بہت ہی معمولی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا بچہ ہے ایک چھوٹا، اب چھوٹا بڑے کو مارنا چاہتا ہے اور بڑا مارنے نہیں دیتا تو چھوٹا رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ مظلوم تھوڑا ہے جو رو رہا ہے، نہیں، یہ رو اس لیے رہا ہے کہ یہ بڑی بہن مجھے مارنے نہیں دیتی۔ تو پھر کیا بچے کے رونے پہ آپ فوراً غصے میں آ جائیں گی؟ بچے کے رونے پہ آپ فوراً طیش میں آ جائیں گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا کہ چونکہ ماں کو محبت ہوتی ہے، ذرا بچے کے رونے کی آواز نکلی اور ماں کے منہ سے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، بولنا شروع کر دیتی ہے، دوسرے بچوں کو گالیاں دینا، دوسرے بچوں کو کوسنا، دوسرے بچوں کو مورد الزام بنا دینا۔ یاد رکھنا، چھوٹے بچے کے یعنی معمولی بات پہ رونے پر جب آپ نے بڑے کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو بڑے بچے کے اندر آپ نے اپنی نا انصافی کا بیج بو دیا، اس کے دل میں ڈال دیا امی نا انصاف ہیں، امی کے اندر جسٹس نہیں، کیونکہ بچہ بغیر الزام کے کوئی ڈانٹ، بغیر غلطی کے کوئی الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے کیوں ڈانٹا جا رہا ہے، تو وہ ماں سے پھر نفرت کرنے لگ جاتا ہے، ماں کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بس ماں تو چھوٹے ہی کی سائیڈ لیتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور کئی مرتبہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ اگر بیٹا چھوٹا ہے تو بڑی بہنوں کی شامت آئی رہتی ہے، ہر بات پہ بہنوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ بھائی بچہ بچہ ہے، اب اس بچے کی خاطر دوسرے بچوں کو تو آپ برباد نہ کریں۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بچے کا رونا ہمیشہ مظلومیت کا رونا نہیں ہوتا۔ اچھا، کئی مرتبہ بچہ دوسرے بچے کو خود مارتا ہے، ایک دفعہ مارا، دوسری دفعہ مارا، تیسری دفعہ، جب بہن کو 2-4 دفعہ اس نے مارا، اس نے بھی غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا۔ جب اس نے ایک لگایا اب بچہ رونے کے لیے آ گیا، اب وہ جو روتا ہوا آ رہا ہے تو یہ مار کھا کے نہیں آ رہا، یہ 3 دفعہ مار کے آ رہا ہے۔ وہ بقول لقمان علیہ السلام کے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور وہ دکھائے کہ میرا ایک جو ہے وہ کان کسی نے کاٹ دیا
تو فرمایا کہ تم فیصلہ مت کرو جب تک کہ تم دوسرے بندے سے نہ پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے دونوں کان کاٹ دیے ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ جی سے مجھے مکہ مارا اور مارا بھی ہے تو فیصلہ نہ کریں جب تک صورتحال کو معلوم نہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے اس کے 2 مکے مارے ہوں۔ تو بچوں کے جھگڑے اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا کہ اس میں بڑوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی کر لیتے ہیں۔ تو غلطیاں چھوٹوں کی معمولی اور بڑوں کی جلد بازی کی وجہ سے وہ پھر ایشو بن جایا کرتا ہے، وہ پھر بڑوں کے جھگڑے بن جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ پڑوسی کے بچے کے ساتھ اگر دوسرا بچہ کھیل رہا ہے اور قصور بھی اپنے بچے کا ہے، لیکن اگر اس نے رونا شروع کر دیا تو اب یہ خاتون جو ہے یہ پڑوسی کے بچے کو کوسنا شروع کر دے گی۔ جب اس کی ماں یہ آواز سنے گی تو وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ چھوٹوں کی بات تھی، بڑوں کے جھگڑے آپس میں بن گئے اور آپس میں نفرتیں آنے لگ گئیں۔ تو ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بچے کئی مرتبہ اپنے رونے کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو میں کہا کرتا ہوں موک اٹیک۔ جیسے کئی مرتبہ جانور ہوتے ہیں نا کہ دور سے ہی وہ ایسے آواز نکالتا ہے کہ جیسے حملہ کر رہا ہے، مگر حملہ نہیں کرنا ہوتا۔ وہ کہتا ہوتا ہے کہ ذرا دور رہو، بی اویئر، سائیڈ پہ رہو، کاشن۔ تو اس نے وہ کاشن دینی ہوتی ہے، مگر کاشن دینے کے لیے وہ کرتا ایسے ہے جیسے کہ وہ حملہ کر رہا ہے۔ اس کو موک اٹیک کہتے ہیں۔ تو بچے کئی مرتبہ موک اٹیک کرتے ہیں اپنی ماں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو جو مائیں ذرا سی اون پر فوراً بھاگی آتی ہیں، پھر ان بچوں کو رونے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے اور گودوں کا بھی چسکا پڑ جاتا ہے، وہ پھر نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بچے کا رو پڑنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، کئی مرتبہ اس کے رونے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، بچے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ہر بات پہ رو پڑنا یہ کوئی عادت نہیں ہوتی اچھی۔ چنانچہ جن بچوں کو رونے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ ماؤں کے لیے مصیبت کر دیا کرتے ہیں، اس کو سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دیتے۔ تو اس لیے بچوں کے رونے پر کب صحیح ری ایکٹ کرنا ہے اور کب اس کو نارمل لینا ہے، اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بچے اپنی پسند ناپسند کا اظہار رونے کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں، مگر اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے، وہ یہ کہ بچے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو اللہ نے ان کی میموری اتنی شارٹ رکھی ہوتی ہے کہ چند منٹ کے بعد پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے رونے میں اور بچے کے ہنسنے میں 5 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوا کرتا۔ ابھی بچے کے آنسو بہ رہے ہیں، ابھی اس کو ماں نے اٹھا لیا، اس کے آنسو ختم، اس کا رونا ختم۔ تو بچے کا رونا اور بڑے کا رونا ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اس لیے بچوں کے رونے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھئی ان بچوں کے رونے پر یا جھگڑے پر ہم اس کو بڑوں کا جھگڑا نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ بچے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے۔ چنانچہ ہم ایک واقعہ جانتے ہیں کہ بچے تھوڑی سی بات پر جھگڑ پڑے، ماں نے دوسرے بچے کے تھپڑ لگا دیا، اس کی ماں نے آ کے اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، دونوں طرف کے خامد آ گئے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو انہوں نے زخمی کر دیا، پولیس آ گئی، اتنا پڑوسیوں میں فساد پھیلا۔ جب اگلے دن ماں باپ صبح اٹھے تو کیا دیکھا کہ گلی میں دونوں کے بچے پھر کھیل رہے تھے۔ تو بچوں کی لڑائی تو ایسی ہوتی ہے، تو بچوں کی لڑائی پر اتنا ماں باپ کا الجھ پڑنا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیں، پولیس آ جائے، زندگی بھر کے لیے تعلق منقطع ہو جائے، یہ انتہائی جہالت کی بات ہوتی ہے۔ لہذا بچوں کے جھگڑے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، جب بچہ لڑائی کر لے تو اب سمجھیں کہ بچے نے آخر جھگڑا کیوں کیا، پھر اس کے بعد بچے کو سمجھائیں۔ چنانچہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث خود تو نہیں پڑھی مگر کسی کتاب میں پڑھی، تو یہ بات میں نقل تو کر دیتا ہوں، مگر باتیں ویسے بڑی اچھی اور صحیح ہیں، ممکن ہے کہ حدیث مبارکہ ہی ہو، اللہ جانے، علماء بہتر سمجھتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کی 5 صفات بڑی عجیب ہوتی ہیں. بچوں کی 5 صفات بڑی عجیب ہوتی ہیں. سب سے پہلی صفت کہ بچے رو رو کر اپنی بات کو منواتے ہیں. واقعی یہ کتنی پیاری صفت ہے. اگر بڑوں کو یہ صفت مل جائے اور وہ اللہ کے در پر رو رو کر اپنی بات کو منوائیں تو کتنی اعلیٰ بات ہے. اللہ کرے کہ یہ صفت ہمیں بھی اللہ نصیب فرما دے. تو بچے کے اندر پہلی صفت وہ رو رو کر اپنی بات کو منوا لیتے ہیں. فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں. چنانچہ کسی وزیر امیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، ذرا موقع ملے تو وہ زمین پہ بیٹھے گا، زمین پہ لیٹے گا، زمین پہ بھاگے گا. تو قالینوں میں رہنے والا بچہ، سونے کے پنگھوڑوں میں پلنے والا بچہ، ذرا موقع ملے تو اس کو مزہ زمین کے ساتھ ہی آتا ہے. وہ زمین پہ ہی بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے. تو فرمایا کہ زمین کے ساتھ طبعی مناسبت بچے کے اندر تواضع کی دلیل ہوتی ہے. تواضع کی وجہ سے بچہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی صفت ہے. پھر فرمایا کہ بچوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ انہیں جو مل جاتا ہے وہ منہ میں ڈالتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اور واقعی ہم نے بچوں کو دیکھا، غریب گھر کے بچوں کو ماں جب بچہ روتا ہے تو ان کو خشک روٹی کا ٹکڑا دے دیتے ہیں، وہ خشک روٹی کا ٹکڑا چباتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو جو دے دو، سادہ کھانا دے دو، پرتکلف دے دو، بچے اسی کو کھا لیتے ہیں. اور جب ان کو بھوک ہوتی ہے تو اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں. گویا کھانے پینے کے معاملے میں اللہ نے بچوں کو بے تکلف بنایا ہوتا ہے. پھر چوتھی بات یہ کہ عام طور پر بچوں کو دیکھا کہ جب کھیلتے ہیں تو وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں، خود ہی مٹی کے گھر بناتے ہیں اور خود ہی ان گھروں کو توڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ صفت کتنی اچھی کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا دار الفنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کے کارخانے کی ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہوگا. پانچویں صفت فرمایا کہ بچوں کے اندر یہ صفت بہت اچھی ہے کہ اگر بچے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر صلح کرنے میں جلدی کرتے ہیں. ان کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا، یہ دلوں میں نفرتیں نہیں رکھا کرتے. یہ صفت بچوں کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے. تو واقعی یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بچوں کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ پرانی باتوں کی یاد رکھ سکیں. اسی لیے جب ماں باپ آپس میں بڑے لڑتے ہیں نا، اور پھر بڑے چاہتے ہیں کہ بچے بھی ایک دوسرے سے نہ بولیں، تو یاد رکھنا بچوں کے لیے ماں باپ کی خاطر مصنوعی لڑائی لڑنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. بچے اپنے ماں باپ کی وجہ سے مصنوعی لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس لیے بچوں کی فطرت کو سمجھیے اور ان کے جھگڑوں کو اسی طرح سے ڈیل کیجیے. بلکہ ان کے جھگڑوں کو تو جھگڑا کہنا ہی نہیں چاہیے، پسند اور ناپسند کا اظہار کہنا چاہیے. آپس میں ان کے جھگڑے تو معمولی باتیں ہوتی ہیں، لہذا چھوٹی سی باتوں پر اس کا بتنگڑ نہیں بنا لینا چاہیے اور اس پر بڑوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ بچوں کی جھگڑے میں بڑوں کو حصہ دار نہیں بننا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ اگر بچے جھگڑ پڑیں تو آپ حقیقت کو معلوم کر لیں اور جس کا قصور ہو اس کو سوری کرنے کے لیے کہیں، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس نے دل دکھایا، زیادتی کی، تو اس کو کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اس کو سمجھائیں کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. اور بچے کو سمجھائیں کہ جو دنیا میں دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دے گا. جب بچے کو صلح کی اچھائی بتائیں گی اور معاف کرنے کی جو ہے وہ خوبی بتائیں گی تو غلطی کرنے والا معافی بھی مانگ لے گا اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ جلدی معافی کر دے گا اور وہ بچے پھر آپس میں محبت پیار سے کھیلنے لگ جائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے گھر کے بچوں کے اندر سے ان جھگڑوں کو ختم فرما دے اور بڑوں کو ان جھگڑوں میں انوالو ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے. اس لیے کہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں
اور اللہ فساد کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں فساد سے بچائے ہی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ جھگڑے فساد کو ہمارے گھروں سے دور فرما، ہمارے ماحول معاشرے سے دور فرما. اللہ ہمیں سینہ بے کینہ نصیب فرما، نفرتوں سے عداوتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، محبت پیار کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.